الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ الصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع ہے یہ پچھلے موضوع سے تھوڑی سی مطابقت رکھتا ہے. ہم لوگوں نے پچھلے موضوع میں ڈسکس کیا تھا وہ شرک کے حوالے سے, تو آج کا موضوع بھی اصل میں اسی سے ہی ریلیٹڈ ہے ان اے سینس کہ یہ بھی ایک دل کا مرض ہے. اب نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بیماریاں دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں, پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں, ڈیزیزز ایگزسٹ کرتی ہیں, تو ان سب میں جو سب سے زیادہ جو مہلک مرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کی ہارٹ کنڈیشن ہوتی ہے. اگر ہارٹ کنڈیشن آپ کی ساؤنڈ نہیں ہے, وہاں پہ اگر ہارٹ میں کوئی پرابلم آ گیا ہے, کوئی ایشو آ گیا ہے, تو اس ٹائم پہ سارے پینک بٹن دب جاتے ہیں, سارے پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اپنے کاروبار کو سیکنڈ پرائیورٹی پہ رکھ لیتے ہیں. ہر چیز آپ کی اس میں یعنی پس پش چلی جاتی ہے. پیور فوکس اس کے آپ کسی بھی طریقے سے یہ جو مرض ہے اس کو آپ ٹھیک کریں کیسے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس مرض کے علاج کے لیے آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, آپ چیزیں کرتے ہیں. یہ جو فیملی ہے وہ بھی ایک سیکنڈ پرائیورٹی بن جاتی ہے, آپ کی جاب جو ہے ایک سیکنڈ پرائیورٹی بن جاتی ہے, آپ کی ہر قسم کی جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے, چورز ہیں, چیزیں ہیں, سب کچھ ایک سیکنڈ پرائیورٹی بن جاتا ہے. اس میں یہ والا جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اچھا میں یہ جو بھی بیماری ہے یہ ٹھیک کیسے ہوگی. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, آپ ڈھونڈتے ہیں, آپ یو گو ٹو ڈاکٹرز, آپ مختلف قسم کے علاج چیک کرتے ہیں. اچھا یہ ادھر کی ٹریٹیبل ہے, نہیں ٹریٹیبل ہے, اس کی ریمیڈی کیا ہے, اگر تو کوئی ریمیڈی ہے. پھر اس میں یعنی مطلب مختلف اس کے اوپر آپ کی ورکنگ ہوتی ہے. جس طرح شرک ایک دل کی بیماری تھی, اسی طرح یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے. جتنی سیریس آپ کی ہارٹ کنڈیشن ہوتی ہے اتنی ہی سیریس, بلکہ اس سے زیادہ کہیں پہ سیریس یہ آپ کی یہ والی کنڈیشن ہے. کیونکہ آپ کی ہارٹ کی جو کنڈیشن ہے, کوئی بایولوجیکل پرابلم ہے, جو چیزیں ہیں وہ آپ کا ڈائگنوسس ہو جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ اس کا وہ EEG کریں گے, آپ کے ٹیسٹ لیں گے, چیزیں کریں گے, اس میں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی ڈائگنوسس مل جائے گا آپ کو. کرنٹ سچویشن انجیوگرافی کے تھرو یا اوور آل آپ کے ٹیسٹ کے تھرو آپ ہارٹ کی ہیلتھ بھی چیزیں بھی پتہ لگ جاتی. پر یہ والا جو معاملہ ہے نا, جو یہ والی بیماری ہے, اس کا ٹیسٹ وہ آپ اس طرح لیبس میں جا کے نہیں کروا سکتے. یو ہیو ٹو ڈو یور اون انالیسس, اور اس کے بیس پہ جو ہم لوگوں بھی کرائٹیریاز اور لٹمس ٹیسٹ اور یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو اس کے حساب سے اس کو دیکھیں گے. تو یہ بیماری جو ہے یہ اصل میں ہے کبر کی بیماری. کبر کی بیماری مطلب تکبر, آپ اس کو ایگو کہہ لیں, آپ اس کو جو ہے یہ انا کہہ لیں, یہ سب جو ہے یہ آپ کے اسی کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے, یہ اتنی بڑی پرابلم ہے, اتنی بڑی ایک ایشو ہے, ایک اتنا بڑا آپ کے دل کا مرض ہے کہ جس کو سمجھنا ہمارے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے. اس کی اوور آل پراپر انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہم لوگ ایسے چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ کسی نہ کسی نوعیت میں, کسی نہ کسی جگہ پہ, کسی نہ کسی روپ میں, کسی نہ کسی سچویشن میں یہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو آج کے اس درس کا, اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اس درس کے بعد اتنے قابل ہو جائیں کہ وی کین آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, کہ اچھا آیا کہ یہ ہمیں ہے, اس کی یعنی سگنیفیکنس کو سمجھ لیں, یعنی اس سے بچنا کیوں ضروری ہے. اینڈ لاسٹلی پھر ہم کیا کریں گے کہ ریمیڈیز کے اندر دیکھیں گے کہ اچھا اس کا علاج کیا ہے, اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس سے اپنے آپ کو کیور کیسے کیا جا سکتا ہے. اور جو میں نے آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی وہ آیات بھی اصل میں اس کے علاج کے لیے ہی ہیں. تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ان کے جو آیات ہیں ان پہ تھوڑی سی دیر بعد میں آئیں گے.
گے، پر پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس بیماری کو انڈرسٹینڈ کریں گے یہ بیماری ہے کیا۔ جو تکبر کی بیماری ہے اس میں جو صحیح مسلم کی حدیث سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابو مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ اتنا بڑا ایک ڈسکلیمر آ گیا ہمارے لیے، اتنی بڑی ایک انفارمیشن ہم لوگوں کو مل گئی کہ اگر ایک رائی کے دانہ مسٹرڈ سیڈ یعنی یہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اٹ از این ایٹم برس، مطلب اتنا چھوٹا بھی اگر کسی کے دل میں اگر تکبر ایگزسٹ کرتا ہوگا تو اس پہ جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی اسی سے پتہ لگ رہا ہے، کیونکہ دل کی بات کی نا، آپ کے اوور آل بیہیویئر میں ہو سکتا ہے یہ ظاہر ہو سکتا ہے نہ ظاہر ہو، آپ دیکھنے میں بڑے دینی، بڑے پرہیزگار، بڑے متقی، بڑے یعنی داڑھی رکھی ہوئی، درس دے رہے ہیں، دین چل رہا ہے آپ کا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، وہ سب کے ساتھ ساتھ بھی آپ کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھے کہ اچھا یار میں سیف ہوں۔ سیف ہونے کے لیے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے، وہ لٹمس ٹیسٹ پورا رن کر کے دیکھنا ہے۔ لٹمس ٹیسٹ میں اگر آپ کا اسکور اچھا رہتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس میں بچت ہو سکتی ہے۔ ادروائز اگر آپ کے دل میں مسٹرڈ سیڈ کے برابر بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ضرور ہے۔ ابھی اسی کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جب آپ سے نے حدیث بیان کی تو صحابہ نے فرمایا آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کپڑے پہنے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا، تکبر کی ڈیفینیشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایکسپلین کیا ہے۔ نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ آپ حق بات کو جھٹلا دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ دو ریزنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے، جو ہوں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو تکبر ڈائگنوز ہو گیا۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں وہ کلیریفائی ہو گیا، اسی حدیث سے ہی کلیریفائی ہو گیا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں تبھی تکبر ہوگا، تو جس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں تو وہ تو تکبر کر ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان اپنی کیپیسٹی میں وہ تکبر بھی کر سکتا ہے اس کے پاس، کیونکہ تکبر ایک دل کی کیفیت ہے، وہ ہر کسی کے اندر بھی آ سکتی ہے، وہ شیطانی عمل ہے، شیطان نے کہیں نہ کہیں وہ رول پلے کرنا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم تکبر کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی سگنیفیکنس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اور کس حد تک ہم لوگوں کو یہ بربادی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اوورٹلی لازمی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا بیہیویئر جو ہے آبزرویبل میں ہم لوگوں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، بڑی اچھی چیزیں کی ہوں گی تو یہ تکبر ہوگا، ادروائز یہ تکبر نہیں ہوگا۔ لازمی نہیں ہے، کپڑوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کے اوورآل مزاج سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کی آپ کے دل کی کیفیت سے تعلق ہے۔ آپ کے دل میں اگر کسی کو آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بڑا اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، ایون کہ آپ نے احرام بھی پہنا ہوگا نا، پر احرام پہن کے بھی اگر آپ دل میں کسی کو برا جان رہے ہیں نا کہ یار یہ بندہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ حقیر ہے، تو آپ تکبر کر رہے ہیں، وہ اس کا احرام کے ساتھ آپ کے کپڑوں کے ساتھ تعلق نہیں۔ یہ حدیث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی اوپنلی بتا دیا۔ اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگوں میں جب دین آتا ہے، نارملی آپ کوئی بھی دین آنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آپ تھوڑا سا دین کی طرف رغبت آنی شروع ہوتی ہے۔ اگر نمازیں پہلے نہیں پڑھتے تھے تو نمازیں آپ کی تھوڑی سی درست ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اگر آپ حجاب نہیں کرتے تھے تو آپ نے حجاب کرنا شروع کر دیا، حجاب کرتے تھے آپ نے نقاب کرنا شروع کر دیا، ایسی محفلیں اٹینڈ کرنا شروع کر دی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دروس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ تو یہ ایک چیز آپ میں بدلاؤ آنا شروع ہوا، کوئی لیکچر آپ نے سن لیا، کوئی چیز ایسی کر لی۔ اب کیا ہے کہ اب آپ کے اندر ایک تھوڑا چینج آنا شروع ہو گیا، چینج اس طرح کا چینج آنا شروع ہو گیا کہ ابھی آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت میں سختی محسوس ہونا شروع ہو گئی، آپ کو اپنے آپ میں لہجے میں بات کرنے میں، آپ کے رشتوں میں آپ کو سختی محسوس ہونا شروع ہو گئی، رشتوں میں تنگی آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے اگر حجاب لینا شروع کر دیا نا تو ابھی، یا نقاب لینا شروع کر دیا تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ اچھا فلانا نہیں لیتا، یار یہ حجاب نہیں لیتا، یہ نقاب نہیں لیتا، یار یہ پتہ نہیں کیسے ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ ایسے نہیں کرتے، یا داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اچھا یار یہ اس بندے نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، یہ پتہ نہیں کیسا مسلمان ہے۔ آپ اگر کسی کو اس حساب سے جج کر رہے ہیں اور آپ جج اس کے کرائٹیریا پہ کریں کہ آپ اس کو حقیر جان رہے ہیں، اس کو کمتر جان رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ والا جو بیج ہے یہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، یہ جو تکبر ہے کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔ یہ چیز ایسے ہے کہ مطلب یہ آپ کے یہ دین کے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، اور ان جنرل آپ کے کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کا جو دنیا میں ظلم ہوگا تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں تکبر کا ایلیمنٹ ضرور موجود ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہ کسی کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہے، تو
وہ اس کے ساتھ وہ زیادتی وہ ساری چیز کرتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں یہ تکبر ضرور موجود ہوتا ہے۔ پہلا ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ میں سختی، آپ کے رشتوں میں سختی، آپ کی یہ سب چیزیں اگر آنی شروع ہوتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک اے منٹ اینڈ یو ہیو ٹو اسیس یور سیلف۔ کہیں میں دین کے قریب ہوتے ہوتے اپنے اندر یہ والے بیج، یہ والی چیزیں تو نہیں پروان چڑھا رہا، کہیں میں یہ والا معاملہ تو نہیں کر رہا کہ میں ویسے تو بظاہر تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہوں، پر یہ ہے کہ شیطان مجھے اس چیز میں بڑھاوا دے دے کہ میری اس ایگو والے ایلیمنٹ کو بڑھاوا دے کے کہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے دور تو نہیں کر رہا۔ وی ہیو ٹو ٹیک a pause and we have to do our self analysis، اور اس میں ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اچھا یہ کہاں بھی اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو یہ کہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس میں جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ there is a need to assert dominance، کیونکہ آپ کسی کو حقیقت دو طریقے سے جانتے ہیں، یا تو اس کو آپ چھوٹا دیکھ رہے ہیں، یا تو اپنے آپ کو آپ اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ چھوٹا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بڑا کیسے کرتے ہیں؟ کسی کو ڈومینیٹ کر کے، کسی کو نیچے کر کے، کسی کو نیچے کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو تکبر سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ نارملی سچویشنز میں، نارملی چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ والا معاملہ نا پھر کئی دفعہ پرابلم کریٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو ایک ڈومیننٹ، آپ کو یہ فیل ہونا کہ یار میں تو اس سے بہتر ہوں، میں زیادہ ڈیزرونگ ہوں، یا پھر مجھے یہ ملا ہے۔ اس کی ہم یعنی جو ہم لوگ قصہ آدم اور ابلیس پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ ماجرا کیا تھا وہاں پہ۔ اوورآل سب کو جب سجدے کا حکم ہوا، ابلیس کو بھی سجدے کا حکم ہوا، تو ابلیس کو اس چیز کا تو نہیں کہا جا رہا تھا کہ کوئی دنیاوی کوئی گین تھا، کوئی چیز تھی، کوئی بینیفٹ تھا، کوئی مانیٹری بینیفٹ تھا، یا کوئی اس کے کوئی درجات میں کوئی کمی ہو رہی تھی، کوئی چیز ہو رہی تھی۔ اس کا تو یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں نے یہ حضرت آدم کو بنایا ہے، سارے فرشتوں نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اب اس کے ذہن میں دو یہ جو معاملہ جو حدیث میں ہے نا کہ حق کی نفی، حق کو جھٹلا دینا، سچ بات کو جھٹلا دینا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ کسی کو حقیر جان۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آپ نے اس کو اسے کہتے ہیں مٹی سے بنایا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات تھی وہ حق کو آپ نے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، اس کا پہلا کام یہ بنتا تھا ہی ہیو ٹو سبمٹ، اس نے وہ جھٹلا دیا، اس میں اپنے آپ کو بڑا کر دیا۔ اس کا بھی ہم روٹ کاز دیکھیں گے نا کہ تکبر کے پیچھے روٹ کاز کیا ہوتا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ فیل ہوگا، وہ ہمارے پچھلے لیکچرز کے ساتھ بھی کو ریلیٹ کرے گا۔ یہ سارے جو پرابلمز اور ڈیزیز آف دا ہارٹ ہے، یہ ساری سیریز یعنی اسی کے ساتھ ہوں گی کہ اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ دل کے مرض ہیں یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جو قصہ آدم و ابلیس میں بھی جب اس کے اندر یہ پرابلم تھی تو اس میں جو روٹ کاز تھی، اس نے بولا کہ آپ نے مجھے، حالانکہ وہ یہ اس بات پہ نہیں ڈس ایگری کر رہا کہ جی آپ نے نہیں بنایا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے بنایا، پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا، میں تو اس سے بہتر، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا۔ قرآن پاک میں آیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے جھٹلایا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تکبر جو ہے نا، پرابلم جو ازل سے شروع ہوئی ہے، وہ پرابلم کا روٹ کاز واز تکبر۔ اب اس تکبر کو انڈرسٹینڈ کرنا یعنی اتنا زیادہ، یعنی اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر ڈٹ گیا، اور اس نے پھر بولا کہ اللہ اب میں ان کے اوپر سے بھی آؤں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان پہ ہر طرف سے حملہ کروں گا، مطلب بزد ہو گیا اس کے اوپر، اپنے تکبر میں بزد ہو گیا۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم لوگ ہی کام کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی ڈومیننس کو، اپنی چیزوں کو، اپنے تکبر کو، اپنی ایگو کو اسی شیطان کے طرز عمل پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اگلے سے فیل کرتے ہیں کہ ہم تو اس سے بہتر ہیں۔ وہ آپ کا کوئی خلیق ہو گیا، کوئی سبارڈینیٹ ہو گیا، کوئی آپ کا رشتہ دار ہو گیا جو آپ سے تھوڑا سے کم مالی حالات اچھے جن کے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہو گیا، دین کے معاملے میں ہو گیا، کوئی آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو صحیح نماز نہیں پڑھ رہا، یا اس کی نماز ٹوٹی پھوٹی ہے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے تو نہیں پراپر طریقے سے دے رہا، یا کوئی زکوٰۃ نہیں پراپر طریقے سے دے رہا۔ اب وہ غلط کام جسٹیفائبل نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دیز ایکٹس، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وہ دوسرے کا عمل ہے، ہمارا عمل، ہمارے اندر کا جو پرابلم ہے اس کو ہم لوگوں نے، ابھی ہم لوگ اپنے دل کے مرض کی بات کریں نا، اب کووڈ ہوا تھا نا تو سب سے بڑی پرابلم کیا تھی؟ جس کو ہلکی سی بھی کھانسی آ رہی تھی نا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے جا رہا تھا میں دیکھوں کہ یار یہ کہیں مجھے تو نہیں ہو گیا کورونا، اب ٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس میں جو مین مقصد ہے نا وہ یہی ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو میک دا انالیسس فار somebody else، کہ کسی اور کے لیے آپ کہیں، آپ کی اپنی ذات کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں پہ آپ کے اپنی ذات میں تو یہ چیز نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ شیطان کا بیج، ابلیس کا بیج کہیں نہ کہیں یہ تکبر پنپ رہا ہو اور اس کو انڈائگنوز جا رہا ہو۔ جس طرح کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا، وہ ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کو کینسر ہوگا، آپ کا ہارٹ پرابلم ہوگا، کوئی بھی چیز ہوگی، آپ کو ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز ہو جائے، اس کا علاج بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس میں بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی اس میں ٹائم گزرتا جاتا ہے، عمر گزرتی جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا ڈائگنوسس بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس کا علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے، تکبر کے لیے بھی، یہ دل کا مرض ہے نا، تو اس کے لیے
سب سے پہلے اگر ارلی ڈائگنوسس ہو جائے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کا علاج بھی جلدی ہو سکتا ہے. اگر ایک ٹائم گزر گیا, طویل مدت گزر گئی, پھر کیا ہوگا, پھر اس کا علاج پھر زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا, پھر آپ کو بہت زیادہ اس پہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو بہرحال اس کے ساتھ اب اس کو آگے دیکھتے ہیں. تکبر کے حوالے سے ایک اور حدیث کے میں آتا ہے, حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکبر کرنے والے قیامت کے دن انسانوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اٹھائے جائیں گے. انہیں ہر طرف سے ذلت اور رسوائی ڈھانپے ہوئے ہوگی. انہیں جہنم کی ایک قیدگاہ میں لے جایا جائے گا جس کا نام بلس ہوگا. وہ آگ ہی آگ میں غرق ہوں گے اور انہیں دوزخیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے. دیوانگی اور جنون گھیر لے گی ان کو. تو یہ چیز یعنی کتنی بڑی وعید ہے کہ ایک اسپیشل ڈیزگنیٹڈ جہنم کا پورشن ہے جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں. ایک ڈیزیکیٹڈ پلیس ہے جو لوگ تکبر کرتے ہیں. اور کون سا تکبر, کو بہت بڑا تکبر نہیں, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جو ہے. سائیکولوجیکل اس کا امپیکٹ ایسے ہے کہ تکبر لوگ کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا فیل کروانے کے لیے, اپنے ڈومیننس کو اسرٹ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو کسی کو چھوٹا کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی چیز ان کو جو سزا میں ملی وہ کیا ہوا کہ ان کو چھوٹے چھوٹے ذرات کی فارم میں اٹھایا گیا, ذرات کی فارم میں, اور ذلت اور رسوائی میں ڈھانپے ہوئے ہوں گے. اپنے آپ کو انسان تکبر کرتا ہے نا, ایسے اپنی شیخی بگاڑتا ہے, اپنی چیزیں کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بڑا جانیں, لوگ اس کی عزت کریں, لوگ اس کو. پیئر گروپ میں بھی ہوں گے نا, تو کیا کرتے ہیں, کسی ایک بندے کو ڈومینیٹ کرتے رہتے ہیں, کسی ایک بندے کی تذلیل کرتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو اس سے بہتر ثابت کرتے رہتے ہیں. دنیاوی معاملات میں بھی ہوں گے, تو گاڑی ہے تو اس کے پاس یہ والی گاڑی ہے تو میرے پاس یہ والی گاڑی ہے. کوئی مہران میں آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھیں گے, کوئی بائک پہ آ رہا ہے تو اس کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھیں گے, کوئی بڑی گاڑی پراڈو میں, کوئی کروزر میں آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈفرینٹ نظر سے دیکھیں گے. اور آپ کے اندر کا جو وائرس ہے, جو بیج ہے, اگر وہ اس کو انسٹیگیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو ساری آپ نے عزت کمانے کی کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت اور رسوائی میں بدل کے اس کو آپ کو ہر طرف سے ذلت اور رسوائی میں ڈھانپ دے, اور آگ ہی آگ ہوگی, ہر طرف سے آپ کو کور کیے ہوئے ہو. کس چیز کی وجہ سے کہ آپ تکبر کرتے تھے. تو بہرحال اس سے اس بات کی اہمیت کا ہم لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اس کی وعید اور اس کی جو تکبر کی کانسیکوینسز ہیں. پہلے جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے نا, تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ہو جائے تو اس سے ورس کے سینیریو کیا ہوگا. کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تو اس سے ورس کے سینیریو کیا ہوگا. آپ کو کووڈ ہو گیا تو اس سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کیا آپ اس کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. اسی طرح ہی ہم تکبر کو بھی انالائز کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ ڈائگنوس ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا عمل ہوگا, اس کے ساتھ کیا چیز ہوتی. تو بہرحال یہ والا معاملہ ہم لوگوں نے حدیث میں دیکھا. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, حدیث نمبر 2620. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عظمت میرا ازار یعنی تہ بند, اور تکبر یعنی کبریائی جو ہے وہ میری چادر ہے. جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی میرے ساتھ مد مقابل آ گیا تو میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. سمپل ایز دیٹ. بات کی تھی نا کہ اس کو شرک کے ساتھ ہی کیسے ریلیٹ کرتا. اس کا ابھی ہم لوگ تکبر کا روٹ کاز اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ روٹ کاز اس کا یہ ہے کہ جب آپ تکبر کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ پلیس کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی چادر میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں. تکبر اللہ کی چادر ہے, آپ اللہ کی چادر میں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے جو ہم لوگوں نے شرک کے بارے میں پڑھا, آپ نے اس میں تکبر کے ساتھ شرک بھی کر دی. تو اسی لیے تکبر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تکبر جو ہے یہ آپ کو یعنی شرک کی طرف بھی لے جاتا ہے, اور یہ دونوں دل کے مرض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا سمپل سا فارمولہ بتایا. آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بہت کوئی کمپلیکس سچویشن نہیں ہے. اگر آپ کے اندر تکبر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں پھینک دے. کوئی حساب کتاب, کوئی چیزیں آپ کا سارا کچھ, مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو دل ہی ساؤنڈ نہیں ہوا نا, تو آپ کا وہ پہلا ہی مرحلہ سارا کلوز ہو گیا. آپ کو اسے کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. تو اس کو ہم لوگ مثال سے سمجھتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک فیلنگ ڈیولپ ہونا کہ اسے کیوں, مجھے کیوں نہیں, میں زیادہ ڈیزرونگ تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا, چیزیں کر دی, سارا کچھ ہو گیا, مجھے کیوں نہیں کیا. میں تو اتنا نیک بھی ہوں, نمازیں بھی پڑھتا ہوں, چیزیں بھی کرتا ہوں, سارا کچھ کرتا ہوں, مجھے کیوں نہیں دیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی, مجھے کیوں نہیں دی. اگر آپ کے اندر یہ چیز فیلنگ ڈیولپ کرتی ہے نا کہ میں بیٹر ہوں, میں بہتر ہوں, میں مور ڈیزرونگ ہوں, تو کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ والا ایلیمنٹ, وہ چیز کا ہونا یا نہ ہونا تو ایک سیکنڈری ایلیمنٹ ہے, وہ کیا ہے کہ وہ آپ کے اندر تکبر کی نشانیاں شو کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی دین کا کام آپ کر رہے ہیں, دین کے کام میں لیٹ سپوز آپ نے کوئی اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے, یا آپ نے کوئی دیگ بنوا لی, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اب اس میں آپ وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں, چیزیں بھی کر رہے ہیں, کر اللہ کا کام رہے ہیں, پر آپ کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے, یار میں بہت کوئی بڑا کام کر رہا ہوں, میں بہت کوئی بڑا احسان کر رہا ہوں, بہت کوئی اچھی چیز کر رہا ہوں. سمپل سی اس کا ایٹیٹیوڈ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ جاتے ہیں, آپ نے اسے کہتے ہیں کسی کو پارسل یا پیکٹ, رمضان میں ہم یہ بہت دیکھتے ہیں, لوگ جاتے جاتے ساڑی کا شیشہ نیچے کیا, کسی کو اشارہ کیا ایسے کر کے, اب وہ مزدور ہے دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, چیزیں کر رہا ہے, آپ فٹافٹ اس کو پیکٹ دے رہے ہیں. اگر تو آپ کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے نا, میں اس کو دے رہا ہوں,
اور وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے, وہ یہ لے رہا ہے, تو مطلب جو آپ نے نیکی کرنی تھی وہ تو ایک الگ چیز ہے, پر اس کے ساتھ جو آپ یہ فیلنگ کو بڑھاوا جو ہو رہا ہے اور آپ کے اندر یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں دے رہا ہوں, یا میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھے یہ دیا ہوا ہے جو میں دے رہا ہوں, تو وہ تکبر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ کے اندر وہ اچھائی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا شیطان جو ہے وہ برائی کا بیج لے کے جا رہا ہے, جو کہ کل کو ایک بہت بڑا درخت بن سکتا ہے. تو اس کی ایک اور شکل بھی ایسے ہے کہ جیسے ہم کیا کرتے ہیں, جس طرح میں ابھی بتا رہا تھا کہ اس کی روٹ کاز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کریڈٹ ہے وہ خود کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب جیسے اگر میں نہ رہا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, میرے مال کا, میری اولاد کا, گھر والوں کا, میرے بزنس کا, یہ سارے وہم ہوتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں میں, چیزوں میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سب چیزیں لے کے چلتے ہیں کہ اچھا میں نہ ہوا تو کیا ہوگا, یہ چیز ہوگی تو کیا ہو. حالانکہ کرنے والی ذات آج بھی آپ نہیں ہیں, آپ ہیں پر کروا اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ آج آپ کو رزق مل رہا ہے, آپ کو چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ میں پرووائڈ کر رہا ہوں اپنی فیملی کو, میں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے میں محنت کر رہا ہوں, تو میں رزق دے رہا ہوں, تو یہ بھی آپ کا تکبر آ جاتا ہے. آپ کو جو مل رہا ہے وہ آپ نہیں کر رہے, آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا پر مل وہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہی. اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتے تھے اپنی مرضی سے. تو اسی لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ ایون کہ اس معاملے میں بھی ہماری اولاد کا, ہمارے مال کا, ہمارے ماں باپ کا, ہماری ہر چیز کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا یہاں پہ اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہم نا اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ میرا گھر, میرا بزنس, میری اولاد, میری بیوی, میرے بچے, میرے جو رشتہ دار ہیں, میرا بزنس, میرا 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 میرا, یہ میرے کا کانسیپٹ جو ہے اصولاً حقیقت میں میرا کیا ہے, میرے پاس اختیار میری اپنی جان کا بھی نہیں, میری جان بھی رب کی رضا سے جاتی, میری سانس بھی رب کی رضا سے جاتی. تو اس لیے میری ذات میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس میں اپنے آپ کو, اپنی ایگو کو اس غبارے کی طرح, وہ آتا ہے نا کہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے, چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں, اپنے اندر وہ ہوا بھر بھر کے نا اپنے آپ کو کچھ خوش فہمیاں پال کے ایسے انفلیٹ کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ سب میں نے بنا رہا ہوں, میں اپنی جنت یہاں پہ تعمیر کر رہا ہوں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ سب رب کی عزت کی وجہ سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ الاؤ کر رہے ہیں تو ایوری تھنگ از ہیپننگ. اگر ان کی مرضی نہ ہو تو ایک منٹ میں سب فل اسٹاپ. اس چیز کے حوالے سے یہاں پہ ہم لوگوں کو اپنی ایگو کو چیک میں رکھنا پڑتا ہے. اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ہوتا گیا کہ کیونکہ دل کی بات ہے نا, تو کئی دفعہ یہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے, ہم لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ ہمارے اندر موجود بھی ہے. لیٹس سپوز مثال دیتے ہیں, کوئی نیوز میں آیا کہ کسی نے کوئی گناہ کیا, کسی کا اسکینڈل سامنے آ گیا, کوئی چیز ہو گئی. اب پورا پاکستان یا پورا جتنے بھی لوگ ہیں معاشرے کے, وہ سارے مل کے اسے کہتے ہیں اس ایک قصے کو ڈسکس کر رہے ہوتے. کسی کا بریک اپ ہو گیا, کسی کا شادی ہو گئی, کسی کا. ہمارا بہترین مشکلہ یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی اس میں انڈلج ہو جاتے, اور خالی انڈلج نہیں ہوتے, اب اس میں اس کو جج بھی کر رہے ہیں. کسی کا گناہ سامنے آ گیا, کسی کی کوئی چیز سامنے آ گیا, اب اس میں انڈلج بھی ہو گیا, اس میں نا اب پوری ہماری رائے بھی ہے, ہم لوگوں نے چیزیں بھی کرنی ہیں. اگر اس پورے سینیریو میں کوئی ایک دفعہ بھی ہمارے اندر یہ والا معاملہ آ گیا نا کہ اچھا یار یہ تو دیکھو کتنا غلط کام کیا ہے, اور آپ کے اندر ایک فیلنگ یہ ڈیولپ ہوگی کہ میں اس سے بہتر ہوں, آپ کی ساری چیزیں ملٹیپلائی بائی زیرو ہو جائیں. لیٹ سپوز کسی کا گناہ ایسے سامنے آ گیا, کسی کا گناہ ایسے پتہ لگ گیا, یا نہ بھی پتہ لگا تو کسی مطلب کوئی ایسے بڑا گناہ ہو گیا جو کہ اپیرنٹ آبزرویبل ہے, تو اس میں کیا ہوگا, اس کو پتہ ہے نا کہ میں نے گناہ کیا. آپ کیا کرو گے, آپ اسے کہتے ہیں کبھی بیٹھے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ بے انتہا غفور الرحیم ہے, وہ معاف بھی کر دیں, وہ بخشنے والے ہیں, وہ تو ہر معاملے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ توبہ کر لو, وہ آگے سے معاف کرنے والے. پر جو آپ کے اندر پرابلم ڈیولپ ہوئی اس چیز کو, اس انسٹنس کو دیکھ کے, اگر یہ والا ایلیمنٹ ڈیولپ ہوا کہ اچھا یار یہ تو جاب نہیں لیتے, یا یہ لوگ تو نمازیں نہیں پڑھتے, یا یہ لوگ تو یہ فلانا گناہ کر رہے ہیں, گناہ والا فعل ہے جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ کے اندر یہ والا چیز ڈیولپ ہوگی کہ یار شکر میں تو نہیں کر رہا نا, میں اس میں بہتر ہوں. تو وہ کیا ہے کہ جو آپ کے اندر کا بیج ہے وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب وہ پرابلم ایسی ہے جو کہ آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی ریمیڈی اور اس کی کریکشن ہو سکتا ہے جس بندے نے سر عام گناہ کیا وہ توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں. آپ کو تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگا, پتہ چلے گا تو آپ اس کو ڈائگنوز ہوگا تو پھر آپ اس کا علاج کریں گے نا. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اپنے آپ کو انالائز کرنا کہ میرے اندر تکبر کہاں تک ہے, کس حد تک ہے, اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ارج ہے آپ کو اپنے آپ کو بہتر شو کرنے کے لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اپنی نارمل, آپ کے دین کا معاملہ نہ بھی ہو, نارمل کمیونیکیشن میں, ڈسکشنز میں, چیزوں میں آپ کی آرگومنٹس ہوتے ہیں, آپ سیاست پہ آرگومنٹ ہو گئے آپ کے, آپ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں
کہ میرا ہی پوائنٹ آف ویو ہے, میری ہی جیسے کہتے ہیں جو بات ہے, کوئی ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, اب ان کے آپس میں پرابلم شروع ہو گئی, جی میری پارٹی جو ہے وہ صحیح ہے, دوسری پارٹی یہ ہے, وہ آپ کی وہ اب ایگو کا مسئلہ بن گیا, اب وہ صحیح غلط کا مسئلہ نہیں رہا. تو بہرحال یہ جو چیز ہے اس کو کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں, ایک ہماری پریکٹس میں, ایک سائیکالوجی میں ایک ٹرمینالوجی آتی ہے, وہ ہے سیلف سرونگ بائس. یہ بہت کامن ہم دیکھتے ہیں کاؤنسلنگ سیشنز میں بھی, خاص طور پہ میرج کاؤنسلنگ میں اور اس طرح میں بہت زیادہ یہ چیز یوز ہوتی ہے کہ انسانوں کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے, وہ ہر سچویشن میں دے ہیو اے ٹینڈنسی ٹو سپورٹ دیم سیلف. اب ہر سچویشنل فیکٹر کو وہ لیں گے, کوئی بھی ایشو, کوئی بھی ایونٹ میں وہ کیا کریں گے کہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیں گے اور اپنے آپ کو ایک بائس دیں گے, کیا یہ پرابلم ہوئی پر اس میں میری غلطی نہیں تھی کیونکہ میرے پاس یہ جسٹیفیکیشن. اسی طرح ہی ہر قسم کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سیلف سرونگ بائس ایک رول پلے کرتا ہے. جو ہسبینڈ وائف ہوتا ہے اس میں بھی کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی پرابلم ہو گئی, کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, تو وہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. وہاں پہ اس سیلف سرونگ بائس کو مزید ہوا ملتی ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ یہ سوچے گا کہ اچھا یہ میری بیوی جو ہے اس کی وجہ سے میں نے ایسے کیا ہے, اس نے فلانی چیز بھی یہ بات بولی تھی تو میرا آگے سے یہ ریئیکشن, یہ رسپانس آیا. یہ بیوی ہے وہ بولے گی کہ یہ شوہر تھا, اس نے یہ بات کی ہے, اس کو بہتر طریقے سے اگر یہ بات کرتا تو میں آگے سے اس کو یہ جواب نہ دیتی. ان کا تو ویسے ہی اسے کہتے ہیں موڈ خراب رہتا ہے. اب وہ کیا ہے, آپ کا یہ بائس ہے آپ کو اوور آل سچویشن کو پراپر طریقے سے اسیس کرنے کے لیے نہیں انیبل کرتا. اسی چیز کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, خالی اپنے ریلیشن شپس میں نہیں, ہم بدقسمتی سے کیا کرتے ہیں کہ اپنے دین میں بھی اس کو لے آتے ہیں. نارملی کیا ہو گیا, آپ کا اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, خدا نہ خواستہ, ابھی ایک کامن ایگزامپل, ایک فینومینا ہے کہ اچھا اگر غلطی کسی کی بھی ہے, گاڑی اگر لد گئی ہے تو لڑنا دونوں نے ہے, بیکاز دونوں کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. اگر کسی نے پیچھے سے بھی ہٹ کیا ہے گاڑی کو تو تب بھی اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے. حالانکہ اگر وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچے کہ اچھا یار مجھے سیف ڈسٹینس رکھنا چاہیے تھا, چیزیں کرنی چاہیے تھی, یہ چیزیں تھی, بائی لاس کے حساب سے میں ایسے کر رہا تھا, پر یہ ہے کہ نہیں, وہ وہاں پہ وہ سوچیں گے تو چیزیں سالو ہو جائے گی, پر یہ ہے کہ وہاں پہ پھر ہماری ایگو پیچھے ہٹ جائے گی. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ کیا دونوں صورتوں میں یعنی دونوں پارٹیز نکلتی ہیں, آرگومنٹس ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وہ سب چیزیں ان کے ساتھ اس کو وہ کرتے ہیں. ریزن بینگ کہ یہ سیلف سرونگ بائس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں کہ ہمیں سیلف کا کانسیپٹ جو ہے نا کہ اچھا میں, کتنے رشتے ایسے ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف میں بھی اس میں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. میاں بیوی میں کیوں جاؤں, میں کیوں پہلے بات کروں, اس نے یہ کیا تھا. جسٹیفیکیشن تو سب کے پاس ہوتی ہے, جسٹیفیکیشن تو ہر معاملے میں آپ کو مل جائے گی. شوہر سوچے گا کہ یار نہ میں ایک دفعہ میں جاؤں گا تو آگے ساری زندگی مجھے جانا پڑے گی, میں جا کے بات کروں گا, میں پہلے اپولوجائز کر لوں گا, میں پہلے بات کر لوں گا, وہ چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کروں گا, تو کیا ہوگا کہ میری ایگو کم ہو جائے گی, میری. اچھا اس ٹائم پہ اس کو سیلف رسپیکٹ کا نام دے دیتے. دس از ناٹ سیلف رسپیکٹ ایٹ آل, کہ میری سیلف رسپیکٹ, میری عزت میں کمی آ جائے گی. یہ جو چیز ہے یہ اصل میں عزت نہیں ہے, یہ اصل میں جو معاملہ ہے ایک خام خیالی ہے جو ہم لوگوں نے پالی لی ہے. اس کو ہسبینڈس کی صورت میں ہو, یہ بیویاں بھی یہی سوچتی ہیں کہ میں اگر پہلے جاؤں گی تو کیا ہوگا کہ یہ تو اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, ساری زندگی کا یہ معاملہ شروع ہو جائے گا. پلس میں جاؤں گی, میری عزت کم ہو جائے گی, میں جاؤں. اللہ تعالیٰ نے یہ میں ختم کرنے کے لیے ہی تو ہم لوگوں کو ساری تکبر سے ریلیٹڈ چیزیں وغیرہ سر کچھ بتایا. یہ میں ہی تو مین پرابلم تھی, میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آپ نے آگ سے بنایا, اس کو آپ نے مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیسے جاؤں. ہم لوگ اپنے ریلیشن شپ کا تھوڑا سا جائزہ لیں نا, تو واقعی میں اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ کیا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے کہ کسی نے حق کے اوپر ہونے کے باوجود صلح کر لی تو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتے ہیں اس کو, وہ اصل میں اس چیز کی نفی ہے. وہ اس چیز کو نگیٹ کرتی ہے کہ آپ نے اپنی میں کو پروموٹ کرنا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ حق کو ایسے سامنے رکھ کے نا کہ نہیں یار میں حق کے اوپر ہوں, کیونکہ جسٹیفیکیشن نکالی نا آپ نے, تو آپ نے اپنے آپ کو حق کے اوپر رکھ کے جی میں حق کے اوپر ہوں تو اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں, میں حق کے اوپر ہوں تو میری بات مانی جانی چاہیے, میں حق کے اوپر ہوں تو اگلے کو ایسے کرنا چاہیے. اب وہ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں تو بات کی ہو گئی کہ اندر لیٹ سپوز رشتے میں بھی اگر کوئی پرابلم ہوئی نا, تو اسے کہتے ہیں بیوی ہسبینڈ کے پاس جائے یا ہسبینڈ بیوی سے صلح کرنے کے لیے اس کے پاس جائے, آپس میں میاں بیوی میں صلح تو بات کا مسئلہ ہو گیا. بیٹھ بڑی پرابلم کیا ہو گئی کہ ان کی اپنے اندر انہوں نے تکبر کے بیج بو دیے, انہوں نے اپنے اندر تکبر کو جگہ دے دی, جس کی وجہ سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں پرابلم میں چلی. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ میں کیوں کروں, دوسرا ہے ہمارے رشتے اس وجہ سے خراب ہو جاتے. کوئی خاتون اگر لیٹ سپوز میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے, کوئی خاتون اپنے گھر چلی گئی ہے, اب اس ٹائم پہ ہسبینڈ کے اندر یہ والا ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یار میں جا کے اس کو منا کے لے کے آؤں,
بیوی کے اندر یہ بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ میں اس کے بلائے بغیر میں چلی جاؤں. وہ رشتہ ختم کر لیتے ہیں پر اپنے اندر سے تکبر نہیں ختم کرتے, اپنے اندر کی انا نہیں ختم کرتے. وہ انا جو دنیا میں بھی خوار کرتی ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ضلالت اور آگ ہی آگ نے کور کیا ہوا. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم یہ سیلف سرونگ بایس اپنے رشتوں میں نہ لے کے آئیں. پھر اس کی دوسری بڑی پرابلم ہم لوگوں کو یہ فیس ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب دین کے پوائنٹ آف ویو سے آج کل سب کے پاس ایکسیس ہو گیا ہے, دین آ گیا ہے, سب ماشاءاللہ ایسے معاشرے میں ہے, اسلامی معاشرے میں ہے جہاں پہ دین اسکالرز آتے ہیں, ویڈیوز لیکچرز وغیرہ سب کچھ دیکھتے ہیں. اب دوسرا جو سب سے بڑا اس سے بھی بڑی پرابلم جو ہے وہ کیا ہے, ہم دین کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے. ہم دین کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی سروس کے لیے. مثال ایسی ہے جس کی دین کی ہم لوگوں نے خدمت کرنی تھی, اس دین کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال اس کو میں ایسے دے رہا تھا, ابھی کسی شوہر نے سنا نا قوامون علی النساء, تو وہ یہ آیت سنتے ساتھ ہی سب سے پہلے اس کی دوڑ لگے گی جا کے میں اپنی بیوی کو بتاؤں. میں اپنی بیوی کو بتاؤں کہ جی مجھے تم نے میری بات ماننی ہے, تم نے میری سننی ہے, تم نے میری اطاعت کرنی ہے, تم نے مجھے اوبے کرنا ہے, تم نے میرے سامنے. پھر اور ایسی حدیثیں لے کے آئیں گے, پھر اور ایسی آیات لے کے آئیں گے کہ کیسے کیسے دین مجھے سرو کر سکتا ہے, کیسے کیسے دین میری پوائنٹ آف ویو کو اسٹرینتھ دے سکتا ہے, کیسے دین ایسے میری حاکمیت کو مینٹین کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں کس چیز کے لیے, اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا قرآن یوز کر کے جھگڑے کر رہی, وہ بیویاں ہیں, وہ خواتین ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں, وہ جاتی ہیں, کامن بہت زیادہ ٹرم ہے فتویٰ شاپنگ, وہ جا کے جی فتویٰ ڈھونڈ رہی ہیں, وہ ویسے علماء کی رائے لے رہی ہیں کہ اچھا جی ساس سسر کی خدمت کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے, فلانی چیز بیوی کا یہ کرنا فرض ہے کہ نہیں ہے, فلانی چیز اسے کہتی یہ فرض ہے کہ نہیں ہے, اور کچھ نہیں دین میں سرچ ہو رہا, صرف اور صرف یہ چیز سرچ ہو رہی ہے جسٹ ٹو بوسٹ دیئر ایگو کہ میں جب ڈیبیٹ کروں, آج ہسبینڈ آئے گا تو میں جب اسے ڈیبیٹ کروں گی تو آئی شوڈ ہیو یہ 5-10 چیزیں, میں یہ 10 آیتیں, یہ 5 حدیثیں. اور یہی بندوں کا حال ہے. ہسبینڈز بھی دے یوز دیس قرآنک ورسز کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بولی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا بولا ہے, اللہ تعالیٰ نے اوبیڈینس کا بولا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے, اس کو یوٹیلائز کر کے اپنا مطلب نکال. یہ ہم لوگ دین یوز کرتے ہیں اپنی ایگو کو بوسٹ کرنے کے لیے. اب خود آپ امیجن کریں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعمال لے کے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کا دین جو آیا تھا ہدایت کرنے کے لیے, آپس میں صلح کرنے کے لیے, دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا, اس کو ہم لوگوں نے تفرقے کا, لڑائی کا, اس چیز کا ذریعہ بنا لیا, تو یہ کتنا بڑا ہم لوگوں نے نقصان کیا. اور پلس دنیا تو ہماری خراب سے خراب, آخرت بھی ہماری خراب, کہ آخرت کا انجام ہمیں پتا ہے کہ کتنا بڑا پرابلم. پلس ابھی یہی چیز اگر ہم لوگ آگے ایک اور ایگزامپل میں دیکھ لیں, جو والدین ہیں وہ جب یہ سنتے ہیں سب سے پہلی آیت وہ بچوں کو سناتے ہیں وبالوالدین احسان. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قوام نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں کے لیے اطاعت ضروری نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں, اسے کہتے ہیں بیویوں کے لیے بھی جو رائٹس ہیں وہ سب چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر کسی کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز بہت ڈیٹیل میں, احادیث میں بہت ڈیٹیل میں, ہر چیز میں والدین کے حقوق, والدین کی ہر چیز بڑی ڈیٹیل میں سب بتا دی ہے. پر اگر کوئی بھی انسان, یہ میں خالی اپنی بات کر رہا ہوں, ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اگر ہم دین کو اس چیز کے لیے استعمال کریں, کیونکہ کوئی اور محاسبہ نہیں کر سکتا اس کا, اپنا انالیسس انسان خود کر سکتا ہے کہ اگر ہم دین کو اس لیے استعمال کریں ٹو پروو مائی پوائنٹ کہ میں کیسے صحیح ثابت ہو جاؤں, کیا ہے کہ ہم دین نہیں استعمال کریں, ہم اپنی ایگو کو بوسٹ کریں, ہم اپنی انا کو, تکبر کو بوسٹ کریں, جو کہ ایک بہت غلط پریسیڈنس ہے. اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جو ہم لوگ دین کو, اسلام کو یوز کرتے ہیں ٹو فردر آر پوائنٹ, اپنی جو ڈیبیٹ ہے, ڈسکشن ہے, اس میں اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے ہم جو دین کو استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے اور جھگڑے کرتے ہیں اس کی بیسس پہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ شعراء میں آیت نمبر 14 میں فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. ترجمہ ہے اور انہوں میں پھوٹ نہیں ڈلی مگر علم آنے کے بعد, اپنے باہمی حسد کی وجہ سے. یعنی علم سے پہلے, قرآن سے پہلے آپ کو قرآن کی آیات, قرآن کا علم نہیں تھا, دین اس ٹائم پہ نہیں آیا ہوا تھا, تب آپ کے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں تھی. پر جب دین آیا تو آپ نے دین کو استعمال کیا ہے آپس میں جھگڑے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یہود و نصارہ سے, جن کو پہلے کتابیں دی تھی, ان کو کتابیں دی, انہوں نے اس کے اوپر یعنی آپس میں جھگڑے شروع کر دیے, چیزیں شروع کر دی. پر اگر آج ہم لوگ اپنا عمل دیکھیں اور ہماری فیملیز میں ہمارے جو اوور آل ڈسکورڈ ہو رہا ہے وہ یہی ڈسکورڈ ہو رہا ہے کہ اگر ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ان میں پھوٹ نہیں پڑی جب تک علم نہیں آیا. جب علم آیا تب پھوٹ پڑی,
اور کس وجہ سے بڑی آپس کے باہمی حسد کی وجہ سے, کہ کوئی الٹرنیٹیو موٹیو یہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا دین قائم کریں گے, ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں, ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپس میں ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو حکم نافذ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شریعت نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. میں میری بات کو آپس میں جو اپنا حسد اور اپنی چیزیں ہیں نا اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ اگر تمہارے رب نے ایک وقت مقرر نہ طے کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ہی تمہارا فیصلہ کر دیتے. اتنی بڑی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک پری ڈیٹرمنٹ ٹائم نہ لکھا ہوتا, جو بھی لوگ دین کو یوٹیلائز کرتے ہیں فار دیئر اون پرسن سیک اینڈ بینیفٹ, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اگر تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کوئی پری ڈیٹرمنٹ ٹائم نہ رکھ دیا ہوتا کہ اچھا اس ٹائم پہ ان لوگوں نے انجام پہ پہنچنا ہے, تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کا فیصلہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے اسے کہتے ہیں کہ نا جو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کرنا تھا وہ کر دیتے. اتنی بڑی بات یہ اس کے کانسیکوینس میں کہ جو ہم لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں ٹو انفلیٹ آر ایگوز اینڈ آر, تکبر ہے اپنا کبر کو بڑھانے کے لیے. پھر یہ دل کی بیماری ہے, تو دل کی بیماری کے حوالے سے اس کو پیوریفائی کرنا ہے, اس کو صاف کرنا بے انتہا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو صرف اور صرف جو سلیم دل ہے, ساؤنڈ دل ہے, پیور دل ہے, وہی قابل قبول ہے. جس دل میں تکبر ہے, جس دل میں شرک ہے, یہ والے دل اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اگر ہم لوگ یہ لے کے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے بس یہ ہمارا ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, وی ہیو ٹو پیوریفائی آور ہارٹس, وی ہیو ٹو پیوریفائی. اب ہم لوگ اپنے دلوں کو پاک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں تو ہم لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں, یہ سارے مرض نہ ہو ہمارے دل.